ناظرین، ہاتھوں کی خشکی دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سردیوں کے علاوہ رمضان المبارک میں بھی پانی کی کمی کی وجہ سے بھی اکثر ہاتھوں پر خشکی ہو جاتی ہے۔ خشکی کی وجہ سے ہاتھوں کی جلد خراب ہو جاتی ہے اور دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور جلد جلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی خشکی دور کرنے کے لیے لوگ کئی طرح کے لوشن اور کریم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہاتھوں کی حفاظت کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ روز برتن دھونے سے ہاتھوں کی نمی ختم ہو جاتی ہے، جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ ہر روز رات کو موئسچرائزر لگانے سے ہاتھوں کی کھوئی ہوئی نمی واپس نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے چند احتیاطی تدابیر اور گھریلو ٹوٹکے اپنا کر ہاتھوں کی جلد کو نرم و ملائم اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ موئسچرائزر استعمال کرنے سے ہاتھوں کی خشکی وقتی طور پر تو غائب ہو جاتی ہے، لیکن بار بار ہاتھ دھونے سے اور برتن دھونے سے ہاتھوں کی خشکی واپس آ جاتی ہے۔ ہاتھوں کی خوبصورتی ہماری شخصیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اکثر خواتین اپنے چہرے کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتیں اور گھریلو کام کاج کرنے سے ہاتھوں کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ سورج مکھی کا تیل اور مکئی سے خشکی دور کرنا۔ سورج مکھی کا تیل اور مکئی کا مکسچر بنا لیں اور اس مکسچر کو ہاتھوں پر لگائیں اور اسے 10 سے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ پھر سادے پانی سے دھو لیں، ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ سورج مکھی کے تیل میں ہائیڈریٹ خصوصیات ہوتی ہیں اور مکئی میں نرشمنٹ۔ ان کی آمیزش سے ہاتھوں کی نمی برقرار رہتی ہے۔ ویزلین اور پیٹرولیم جیلی سے خشکی دور کرنا۔ ویزلین یا پیٹرولیم جیلی کو رات میں اچھی طرح ہاتھوں پر لگا دیں اور ہاتھوں پر دستانے پہن لیں۔ رات بھر یہ ہاتھوں کی نمی کو باہر جانے سے روکے رکھیں گے اور ہاتھوں کی جلد نرم ہو جائے گی۔ کیوی سے خشکی کا خاتمہ۔ کیوی کو پیس کر اس میں 1 چمچ ناریل کا تیل، 1 چمچ جوجوبا کا تیل اور آدھا چمچ لیموں کا رس اور کچھ مکئی شامل کر دیں۔ اب اس ماسک کو ہاتھوں پر لگائیں اور اس کو دستانوں سے کور کر لیں اور 10 سے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں اور کوئی اچھا سا موئسچرائزر ہاتھوں پر لگا لیں۔ ہاتھ نرم اور شگفتہ ہو جائیں گے۔ کریک کریم کا استعمال۔ ہاتھوں پر خشکی کی وجہ سے لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ کریک کریم کا استعمال کر کے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر پھٹی ایڑیوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں پر اسے لگانے سے یہ مزید خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں اور ان پر موجود کریک ختم ہو جاتے ہیں۔ وٹامن B3 کا استعمال۔ ہاتھوں کے لیے موئسچرائزر خریدتے ہوئے ہمیشہ ایسی مصنوعات کا انتخاب کریں جن میں وٹامن B3 موجود ہو۔ یہ آپ کی جلد کی نمی کو برقرار رکھتا ہے اور خشک ہونے نہیں دیتا۔ اگر جسم پر ہر وقت خشکی رہتی ہے تو ہمیں وٹامن B3 سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے اور اسکن کیئر پروڈکٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا استعمال ہماری جلد کی ہائیڈریشن کو بہتر بناتا ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں پر خشکی رہتی ہے تو ٹاپیکل کریم کا استعمال کرنا چاہیے۔ چند ہفتوں کے استعمال سے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شہد کے استعمال سے خشکی کا خاتمہ۔ شہد اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کا حامل ہے۔ شہد کا استعمال ہم عام زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ جلی ہوئی جگہ پر اس کو لگانے سے جلن میں آرام آ جاتا ہے، لیکن اسے کھردری اور خشک جلد پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اسے لگانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں، پھر اس پر شہد لگائیں۔ یہ جلد کی تباہ شدہ بافتوں کو دوبارہ تعمیر کرتا ہے اور جلد کی کھوئی نمی کو واپس لاتا ہے۔ دستانوں کا استعمال کرنا۔ روزانہ برتن دھونے سے جلد کی قدرتی نمی چلی جاتی ہے اور جلد خشک ہو جاتی ہے۔ برتن دھوتے ہوئے ربڑ کے دستانے استعمال کرنے سے ہم نہ صرف اپنی جلد کی حفاظت کر سکتے ہیں بلکہ ہم برتنوں کو گرم پانی سے دھونے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں اور ڈٹرجنٹ سے ہاتھوں کو پہنچنے والے نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ہیومیڈیفائر یا اسٹیمر کا استعمال۔ اگر آپ کسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں سخت سردی ہوتی ہے یا اچانک سردی کی آمد پر آپ کے ہاتھوں کی جلد خشک ہو گئی ہے تو ہیومیڈیفائر کے ذریعے آپ اپنے ہاتھوں کی نمی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
کام کی جگہ کے حالات کام کی جگہ کے حالات بھی خشک ہاتھوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ملازمت والے لوگ جن کو بڑے پیمانے پر ہاتھ دھونے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے نرسیں، ڈاکٹرز یا اساتذہ کے ہاتھ خشک رہتے ہیں۔ فیکٹری ورکرز یا ہیئر ڈریسرز معمول کے مطابق کیمیکلز یا دیگر سخت خارش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ طبعی احوال کچھ طبعی حالات بھی ہاتھوں کی خشکی کا باعث بن سکتے ہیں یا کسی شخص کو زیادہ کثرت سے ہاتھ خشک ہونے کے خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذیابیطس یا لیوپس جیسے آٹو امیون ڈس آرڈر والے لوگوں کے ہاتھوں میں خون کی گردش کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ زیادہ آسانی سے جلنے لگتے ہیں۔ ایگزیما اور چنبل دو ایسی حالتیں جو جلد کی سوزش کا باعث بنتی ہیں۔ ہاتھ خشک ہونے جلد کے چھیلنے اور پھٹنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔